آپ سب کو وکٹری چرچز آف پاکستان کی طرف سے سلام قبول ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ملاکی کی کتاب سے جو اسباق ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم ملاکی کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، ہے نا؟ جی بالکل۔ شادی کے لیے خدا کا منصوبہ کیا ہے، اور خاص طور پر یہ پہلو کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایماندار کا نکاح ایماندار ہی سے ہو۔ جی یہ بہت بنیادی بات ہے، اور ہم اگلے کچھ نشستوں میں اسی موضوع کو آپ کہہ لیں کہ ذرا اور کھولیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کل کی دنیا میں کیا خدا کا منصوبہ اب بھی یہی ہے؟ جی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ملاکی باب 2 اور آیت 10 سے۔ وہاں لکھا ہے، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہ آیت دیکھیں نا، ایک بنیاد قائم کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رشتہ صرف آپس میں ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے خدا سے ہے، جو ہم سب کا خالق اور باپ ہے۔ صحیح۔ اور اسی باپ نے، اسی خدا نے زندگی کے ہر پہلو کے لیے، خاص طور پر شادی جیسے اہم رشتے کے لیے اپنا ایک منصوبہ، ایک ڈیزائن دیا ہے۔ آج ہم اسی منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر ملاکی کے زمانے کے حوالے سے۔ تو ملاکی کے زمانے میں کیا خاص بات ہو رہی تھی جس پر یہ آیت لاگو ہو رہی تھی؟ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ جو یہودی مرد تھے، یعنی خدا کی چنی ہوئی قوم کے لوگ، وہ ایسی عورتوں سے شادیاں کر رہے تھے جو یہودی نہیں تھیں، غیر قوموں سے تھیں۔ اور اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ غیر قوم سے تھیں، بلکہ یہ تھا کہ وہ بت پرست تھیں، وہ زندہ خدا کو نہیں مانتی تھیں۔ جی ملاکی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگلی ہی آیت میں، یعنی 11ویں آیت میں۔ وہ کہتے ہیں، یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو، جو اس کو عزیز تھی، بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ تو غیر معبود کی بیٹی، یعنی مسئلہ ایمان کا تھا، نسل یا قومیت کا نہیں۔ بالکل درست، آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ کوئی نسل پرستی کی بات نہیں تھی۔ دیکھیں کلام میں ہی ہمیں روت کی مثال ملتی ہے۔ وہ معاویہ تھیں، غیر قوم سے، لیکن انہوں نے سچے خدا پر ایمان قبول کیا، تو وہ نہ صرف اسرائیلی معاشرے کا حصہ بنی بلکہ مسیح یسوع کے نسب نامے میں بھی شامل ہوئیں۔ تو اصل چیز ایمان تھا۔ صحیح۔ یہ جو غیر قوم کی عورتیں تھیں جن سے یہودی مرد شادیاں کر رہے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے جھوٹے خداؤں کی پرستش بھی لا رہی تھیں اور اپنے شوہروں کو بھی خدا سے دور کر رہی تھیں۔ یہی وہ بے وفائی تھی جس کا ذکر ملاکی کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، خدا نے تو اس بارے میں پہلے بھی خبردار کیا ہوگا نا؟ یقیناً یہ کوئی اچانک سامنے آنے والا مسئلہ نہیں تھا۔ خدا نے تو بہت پہلے موسیٰ نبی کے ذریعے، جب وہ اپنی قوم کو کنعان ملک میں داخل ہونے سے پہلے ہدایات دے رہے تھے، تبھی اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اچھا، کہاں پر؟ مثال کے طور پر خروج کی کتاب دیکھیں، باب 34 آیات 15 سے 17 تک۔ وہاں صاف صاف حکم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے، یعنی ان سے قریبی تعلقات، شادیاں وغیرہ نہ کرنا، اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہے، اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دیں۔ یہاں روحانی زناکاری یعنی بت پرستی کی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے لکھا، تو اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا نہ بنا لینا۔ بہت واضح حکم ہے۔ جی ہاں، یہ تو بہت ہی واضح ہے۔ اور صرف یہی نہیں، استثناء کی کتاب میں بھی باب 7 آیات 3 اور 4 میں یہی بات پھر سے دہرائی گئی۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، اور وجہ بھی بتائی، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں، یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا۔ تو خدا پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ بالکل، خدا نے واضح کر دیا تھا کہ ایسے رشتے روحانی طور پر بہت خطرناک ہیں، یہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ حکم مانا نہیں۔ افسوس کی بات ہے، لیکن ایسا ہی ہے۔ بار بار اسرائیلی قوم نے اس حکم کو توڑا، اور جب توڑا، نتائج بہت بھیانک نکلے۔ یہ صرف انفرادی زندگیوں کا مسئلہ نہیں رہا، پوری قوم پر عذاب آیا۔ کوئی مثالیں ہیں اس کی؟ کئی ہیں۔ جیسے گنتی کی کتاب باب 25 میں لکھا ہے کہ جب اسرائیلی مردوں نے موابی عورتوں سے، جو بت پرست تھیں، تعلقات قائم کیے
اور ان کی دعوت پر ان کے دیوتاؤں کی پوجا میں شامل ہوئے تو خدا کا غضب ایسا بھڑکا کہ ایک وبا پھیلی اور 24,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ 24,000؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ واقعی یہ ایک اجتماعی سزا تھی۔ پھر آپ سلیمان بادشاہ کی مثال لے لیں، خدا نے انہیں کتنی حکمت دی تھی، لیکن ایک سلاطین 11واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے بہت سی غیر ملکی عورتوں سے شادیاں کی، اکثر سیاسی وجوہات کی بنا پر۔ وہ عورتیں اپنے ساتھ اپنے بت بھی لائیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لکھا ہے اس کی بیویوں نے اس کے دل کو اور معبودوں کی طرف مائل کر لیا۔ وہ بادشاہ جو حکمت کے لیے مشہور تھا وہ خود بت پرستی میں پڑ گیا۔ اور اخیاب اور ایزیبل کی کہانی تو شاید سب سے زیادہ مشہور ہے۔ جی ہاں، وہ تو ایک انتہائی آپ کہہ لیں کہ واضح مثال ہے۔ اخاب اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس نے سیدون کی شہزادی ایزیبل سے شادی کی جو بال دیوتا کی کٹر پجاری تھی، اور اس نے آ کر پورے اسرائیل میں بال کی پرستش کو پھیلا دیا، خداوند کے نبیوں کو قتل کروایا۔ مطلب اس ایک شادی نے پورے ملک کو روحانی تباہی کے کنارے پہنچا دیا۔ تو یہ سب مثالیں یہ دکھاتی ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ خدا کے حکم کو توڑنے کے، خاص کر شادی جیسے اہم معاملے میں بہت گہرے اور تباہ کن اثرات ہوئے، حتیٰ کہ پوری قوم جلا وطن ہو گئی۔ بالکل، یہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ خدا کے حکم سے دوری خاص طور پر اس معاملے میں روحانی کمزوری لائی اور آخرکار قومی تباہی کا باعث بنی۔ تو یہ تو ہوئی پرانے عہد نامے کی بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئے عہد نامے میں آ کر یہ اصول بدل گیا، یا یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ اصول بدلا نہیں، بلکہ نئے عہد نامے میں اس پر اور بھی زور دیا گیا ہے، اسے مزید واضح کیا گیا ہے۔ اچھا جی، پولس رسول 6 کرنتھیوں کے 6 باب میں آیت 14 سے شروع کرتے ہوئے اس پر بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ مشہور حوالہ ناہموار جوئے والا؟ جی ہاں، وہی۔ پولس لکھتے ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ یہ تصویر کھیتی باڑی سے لی گئی ہے، جیسے ایک بیل اور ایک گدھے کو ایک ساتھ ہل میں نہیں جوت سکتے کیونکہ ان کی طاقت، رفتار، فطرت سب الگ ہے۔ وہ مل کر صحیح کام نہیں کر سکتے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے۔ صحیح۔ پولس اسی مثال کو روحانی زندگی پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایماندار اور ایک بے ایمان کا آپس میں ایسا گہرا بندھن جیسے شادی ایک ناہموار جوا ہے۔ وہ آگے پھر سوال پوچھتے ہیں، جیسے راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ مطلب بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں مسیح کو بلیال یعنی شیطان کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ یعنی ان دو دنیاؤں میں ایمان کی اور بے ایمانی کی کوئی حقیقی میل، کوئی شراکت ممکن ہی نہیں۔ اور پھر وہ خدا کے وعدے کو دہراتے ہیں نا کہ الگ رہو۔ جی، وہ پرانے عہد نامے سے حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ الگ رہنے کا مطلب صرف جسمانی طور پر دور رہنا نہیں، بلکہ روحانی اور اخلاقی طور پر پاک رہنا ہے، اور ایسے قریبی رشتوں سے بچنا ہے جو ہمیں خدا سے دور کر دیں۔ تو یہ ناہموار جوئے والی بات یہ صرف شادی کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک وسیع اصول ہے۔ یہ قریبی کاروباری شراکت داری پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، گہری دوستیوں پر بھی، ہر اس بندھن پر جہاں آپ کی بنیادی اقدار، آپ کی زندگی کے مقاصد، آپ کا ورلڈ ویو ٹکراتا ہو۔ لیکن ظاہر ہے شادی، جو کہ سب سے قریبی، سب سے گہرا انسانی رشتہ ہے، اس میں یہ اصول سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم عملی زندگی کی بات کریں، جب شادی میں ایک ساتھی ایماندار ہو اور دوسرا نہ ہو، تو روزمرہ میں کس قسم کی مشکلات، کیا چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں؟ سننے میں تو لگتا ہے کہ چلو گزارا ہو جائے گا، محبت ہے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں دیکھیں نا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نظریاتی طور پر تو شاید لگے کہ ہم مینج کر لیں گے، لیکن جب آپ کی زندگی کی بنیاد ہی مختلف ہو تو ہر روز ہر قدم پر رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً سب سے بڑا مسئلہ تو آتا ہے بچوں کی پرورش میں۔ جو ایماندار والدین ہیں وہ تو چاہیں گے کہ بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیں، چرچ لے جائیں، دعا کرنا سکھائیں، لیکن اگر دوسرا ساتھی ان چیزوں کو نہیں مانتا یا مخالفت کرتا ہے تو گھر میں ایک مسلسل کھینچا تانی رہے گی۔ بچے بھی الجھن کا شکار ہوں گے کہ کس کی سنیں کس کی نہ سنیں۔
یہ تو بچوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ صورتحال ہے۔ بالکل۔ پھر آپ مالی معاملات کو لے لیں۔ ایک ایماندار شخص شاید اپنی آمدنی کا 10واں حصہ یا کچھ حصہ خدا کے کام کے لیے دینا چاہے یا غریبوں کی مدد کرنا چاہے۔ ہو سکتا ہے دوسرا ساتھی کہے کہ یہ کیا فضول خرچی ہے۔ اس کی ترجیحات شاید دنیاوی چیزیں ہوں، گھومنا پھرنا، عیاشی، تو پیسوں پر بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور شاید سب سے بنیادی فرق تو زندگی کے مقصد کا ہوتا ہوگا۔ یقیناً یہ سب سے گہری بات ہے۔ ایک سچے ایماندار کے لیے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو جلال دینا، اس کی مرضی پوری کرنا، اس کی بادشاہت کے لیے جینا۔ جبکہ جو ایمان نہیں رکھتا، اس کا مقصد شاید کیریئر بنانا ہو، پیسہ کمانا ہو، دنیا میں نام بنانا ہو، یا بس زندگی کو انجوائے کرنا ہو۔ جب منزلیں ہی الگ ہوں تو ساتھ چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر بڑا فیصلہ، نوکری، گھر، وقت کیسے گزارنا ہے، ہر چیز میں یہ فرق سامنے آتا ہے۔ اور ان عملی مشکلات کے علاوہ ایک طرح کا روحانی اکیلاپن بھی تو ہوتا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے سب سے اہم تجربات، اپنی دعائیں، اپنی خوشی، اپنے جیون ساتھی سے اس طرح شیئر نہیں کر سکتے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک بہت بڑا جذباتی بوجھ بن جاتا ہے۔ شادی کا مطلب تو ہے ایک جان ہونا، لیکن جب ایمان کا فرق ہو تو روح کے سطح پر ایک دیوار سی کھڑی رہتی ہے۔ آپ اپنی گہری ترین خوشی، اپنے روحانی تجربات، اپنی پریشانیاں اس طرح نہیں بانٹ سکتے جس طرح ایک ایماندار جوڑے میں ممکن ہے۔ یہ بہت تناؤ، مایوسی اور دل ٹوٹنے کا باعث بنتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے رشتے یا تو ٹوٹ جاتے ہیں، یا پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ایماندار ساتھی ہے وہ دوسرے کو خوش کرنے کے چکر میں یا روز روز کی لڑائی سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ سمجھوتا کرنا شروع کر دیتا ہے اور خود ہی اپنے ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے جو ذہن میں آتی ہو؟ جی، ایک مشہور مثال مارک ٹوین کی دی جاتی ہے، جو امریکی مصنف تھے۔ ان کی بیوی اولیویا بہت دیندار مسیحی خاتون تھیں۔ شادی کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی، محبت سے، دعا سے، کہ مارک ٹوین بھی ایمان لے آئیں، لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ مارک ٹوین تو نہیں بدلے، البتہ وقت کے ساتھ ساتھ اولیویا کا اپنا ایمان کمزور پڑتا گیا اور وہ اپنی مسیحی روایات سے دور ہوتی گئیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے جب کوئی یہ سوچ کر شادی کرتا ہے کہ میں اسے بدل دوں گی یا میں اسے بدل دوں گا، اکثر خود بدل جاتے ہیں۔ تو ان سب منفی باتوں کے مقابلے میں خدا کا اصل منصوبہ کیا ہے شادی کے لیے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ خدا کا منصوبہ بہت مثبت اور خوبصورت ہے۔ وہ منفی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایماندار ہی سے شادی کریں، برابر کا جوڑا۔ کیوں؟ تاکہ وہ صرف میاں بیوی نہ ہوں بلکہ روحانی ساتھی ہوں، ایک ٹیم ہو، ایک دوسرے کو ایمان میں بڑھنے میں مدد دیں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں، مل کر دعا کریں، مل کر کلام پڑھیں، خدا کی خدمت میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ یعنی ایک ایسا رشتہ جو دونوں کو خدا کے اور قریب لائے، دور نہ کرے۔ بالکل۔ خدا چاہتا ہے کہ ایسا جوڑا اپنی زندگی سے، اپنے خاندان سے، زمین پر خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ وہ اپنے بچوں کی پرورش اس طرح کریں کہ وہ بھی خدا کو جانیں، اس سے محبت کریں۔ ایسا گھر صرف ان کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ، ایک روشنی بن سکتا ہے۔ اور جب کوئی جوڑا اس طرح خدا کی مرضی پر چلتا ہے، یعنی ایماندار ساتھی کا انتخاب کرتا ہے، تو اس کی برکات کیا ہوتی ہیں؟ بے شمار برکات ہیں۔ سب سے پہلے تو گھر میں ایک روحانی سکون ہوتا ہے، ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، بنیادی باتوں پر اتفاق ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں، فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے۔ بچے ایک مضبوط ایمان والے ماحول میں پلتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ خدا صرف باتوں میں نہیں بلکہ زندگی میں بھی اہم ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایسے خاندان پر خدا کی خاص برکت، اس کی رہنمائی، اس کی قربت ہوتی ہے۔ آپ وہاں خدا کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آج کی ساری بات چیت سے یہ تو واضح ہو گیا کہ شادی کا فیصلہ کوئی ہلکا فیصلہ نہیں ہے۔ اسے بہت سنجیدگی سے، بہت دعا کے ساتھ اور خدا کی رہنمائی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ پوری زندگی کا ساتھ ہے۔ جو لوگ ابھی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا جیون ساتھی کی تلاش میں ہیں، ہماری ان کے لیے خاص دعا ہے کہ خدا انہیں صرف ایک اچھا انسان نہیں بلکہ ایک ایسا ساتھی دے جو ایمان میں ان کا ہمسفر بنے، جو انہیں روحانی طور پر مضبوط کرے۔ اور جو لوگ پہلے سے کسی ایسے رشتے میں ہیں جہاں ایمان کا فرق ہے اور شاید مشکلات سے گزر رہے ہیں، تو دعا ہے کہ خدا انہیں خاص حکمت، صبر، محبت
اور طاقت دے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اپنے حالات میں مسیح کے اچھے گواہ بن سکیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کلام سے ہمیں شادی جیسے اہم رشتے کے بارے میں اپنی مرضی بتائی ہے۔ باپ، ہمیں فضل دے کہ ہم اپنی زندگیاں، اپنے فیصلے، خاص طور پر یہ رشتے تیرے کلام کی سچائی کی روشنی میں بنائیں۔ ہمارے خاندانوں کو اپنی محبت، سلامتی اور ایمان کی یکجہتی عطا کر، انہیں اپنی پناہ میں رکھ اور برکت دے۔ جو جیون ساتھی کی تلاش میں ہیں ان کی مدد کر کہ وہ تیری مرضی پہچان سکیں۔ جو مشکل میں ہیں انہیں اپنی خاص مدد اور تسلی بخش۔ یہ سب کچھ ہم اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ اور آخر میں ایک بار پھر ملاکی 2 باب کی 12ویں آیت یاد دلانا چاہوں گا، جو غیر ایماندار سے شادی کرنے کے بارے میں خدا کی سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہاں لکھا ہے، خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزرانے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ منقطع کر دے گا یعنی کاٹ ڈالے گا۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کی پاکیزگی اور اپنے عہد سے وفاداری کو کتنا اہم سمجھتا ہے۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ بات ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے زمانے میں جہاں معاشرے کا دباؤ ہے، محبت کے بارے میں دنیا کے نظریات ہیں، سب چلتا ہے والی سوچ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جان بوجھ کر حکمت کے ساتھ ایسے تعلقات بنا سکتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی کلیسیاؤں میں ایسی کمیونٹی کیسے بنا سکتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو شادی کے لیے خدا کے اس منصوبے کو سمجھنے میں مدد دے اور پھر اس پر چلنے کے لیے ان کی ہمت بندھائے اور ان کا ساتھ دے۔ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچتے رہنا چاہیے۔